سیدہ زینب غازی عباس کے قریب سے اٹھی اور اٹھ کر کہتی ہے بھائی مجھے اصغر کی پیاس تو دیکھا نہیں جا رہا۔ آقا حسین سے کہتی ہے بھائی مجھ سے اصغر کی پیاس تو دیکھا نہیں جا رہا، جاؤ اس ننھے اصغر کو گود میں اٹھا کر کے اس یزید کے سامنے، ہو سکتا ہے ننھے اصغر کو دیکھ کر کے انہیں ترس آ جائے، انہیں ترس آ جائے۔ آقا حسین کہتے ہیں کہ جنہیں آن و محمد پہ ترس نہیں آیا ہو انہیں اصغر پہ کیا ترس آ سکتے ہیں، کیا ترس آ سکتا ہے؟ تو سیدہ زینب کہتی ہے بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن وہ لوگ کہیں کہ ہمیں کیا پتا تھا کہ خیمے کے اندر 6 ماہ کا بچہ بھی ہے، تو اسی لیے حجت کے لیے تم اپنے بچے کو لے کر کے ان یزیدوں کے سامنے جاؤ۔ آقا حسین کہتے ہیں زینب اگر تم کہہ رہی ہو تو لے کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آقا حسین نے اپنے بچے کو لیا اور بچے کے اوپر کپڑا ڈالا تاکہ میرے بیٹے کو دھوپ نہ لگ جائے، میرے بیٹے کو دھوپ نہ لگ جائے۔ جب اتنا کہا نا اللہ اکبر، میرے بیٹے کو دھوپ نہ لگ جائے، یار اگر آج ہمارا بچہ بیمار پڑ جائے تو ہم زمین آسمان ایک کر دیتے ہے نا، پورا ہاسپٹل چھان دیتے ہیں، ہاسپٹل سے گھر سے ہاسپٹل کرتے، ہماری جوتیاں گھس جاتی ہے، ہم اپنے بچے کو ٹھیک کرنے میں لگا دیتے، ذرا سی بخار آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے۔ تو جب ہمارا اپنا بچہ اتنا پیارا ہے تو پھر حسین کو اس کا بیٹا کتنا پیارا رہا ہوگا، کتنا پیارا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آقا حسین نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، کپڑا ڈالا اور آ گئے میدان میں۔ جیسے عمر ابن سعد نے دیکھا نا آقا حسین کو آتے ہوئے، کہہ لگا کر کے ہنسنے لگا اور کہتا او لوگو دیکھو حسین اب قرآن لے کر کے آ رہا ہے، قرآن لے کر آ رہا ہے، ہم سے اپنی زندگی کی بھیک مانگنے آ رہا ہے، قرآن لے کر آ رہا ہے، اب ہم سے زندگی کی بھیک مانگے گا۔ جیسے آقا حسین گئے تو عمر ابن سعد کہتا ہے حسین اب آئے ہو قرآن لے کر کے، حسین اگر پہلے قرآن لے کر کے آتے تو پھر قاسم بچ جاتے، اگر پہلے قرآن لے کر کے آتے تو اون و محمد بچ جاتے، اگر پہلے قرآن لے کر کے آتے تو علی اکبر بچ جاتے۔ حسین اب قرآن لے کر کے آئے ہو، جب پورا خاندان لٹ گیا ہے، جب سب ختم ہو گیا ہے، اللہ اکبر، اب آئے ہو قرآن لے کر کے اپنی زندگی کی بھیک مانگنے۔ اتنا کہا نا تو آقا حسین کہتے ہیں او ظالمو، حسین قرآن لے کر کے نہیں اپنی جان لے کر کے آیا ہے، اپنی جان لے کر کے آیا ہے۔ اور جب آقا حسین نے اصغر کے اوپر سے کپڑا ہٹایا اور جب سامنے لائے نا تو یزیدوں کے ہاتھ کانپ گئے تھے، ہاتھ کانپ گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر آقا حسین کہتے ہیں او ظالمو سنو، حسین کریم ابن کریم ہے، کریم ابن کریم ہے، تم نے قاسم کو شہید کیا، تم نے علی اکبر کو شہید کیا، اون و محمد کو شہید کیا، تم نے ایک ایک کر کے سب کو شہید کر دیا، لیکن او ظالمو آؤ میرے بیٹے ننھے اصغر کو ایک گھونٹ پانی دے دو، ایک گھونٹ پانی دے دو، میں سارا خون تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حسین کریم ابن کریم ہے، سارا خون معاف کر دے گا، تمہیں معافی مل جائے گی۔ اتنا کہا نا تو عمر ابن سعد کہتا ہے حسین ہمیں جنت کی ضرورت نہیں، ہمیں تمہارے سر کی ضرورت ہے، بتاؤ ہاتھ دو گے یا سر دو گے؟ تو آقا حسین کہتے ہیں حسین سر تو دے دے گا لیکن مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیا ہاتھ کبھی نہیں دے گا، ہاتھ کبھی نہیں دے گا۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ عمر بن سعد نے اشارہ کیا ہرملا کی طرف کی تیر چلاؤ، ہرملا کا نشانہ بڑا اچھا تھا، اشارہ کیا تیر چلاؤ تاکہ حسین کا آخری چراغ بھی بجھ جائے، تیر چلاؤ۔ جیسے ہرملا نے تیر کو لیا اور کمان پہ جیسے رکھا اور جیسے علی اصغر کی طرف نشانہ لگایا نا، اللہ اکبر، ہرملا کا ہاتھ کانپ گیا اور تیر زمین پہ گر گیا، زمین پہ تیر گر گیا۔ پھر دوبارہ نشانہ لگایا، دوبارہ علی اصغر کی طرف نشانہ کیا، دوبارہ ہاتھ کانپے، پھر سے تیر زمین پہ گرا، 3 بار نشانہ لگایا ہے، تینوں بار ہاتھ کانپ گئے ہیں، نشانہ نہیں لگا سکا ہے، تیر زمین پہ گر گیا ہے۔ عمر بن سعد کہتا ہے او بزدل، 6 ماہ کے بچے کے سامنے تیرا ہاتھ کانپ گیا ہے، تم نے بڑے بڑے ویروں کو مارا ہے، تو نے بڑوں بڑوں کو مار کر کے گرایا ہے، تیرے ہاتھ نہیں کانپے ہیں، 6 ماہ کے بچے کے سامنے تیرا ہاتھ کانپ گیا ہے۔ جیسے اتنا کہا ہے ہرملا کہتا ہے عمر
بن سعد تمہیں کیا معلوم ہے مجھے ان 6 ماہ کے بچے پہ ترس نہیں آیا ہے، اسے دیکھ کر کے ہاتھ نہیں کانپا ہے، تو کافر نشانہ کیوں نہیں لگاتے ہو؟ ہرملا کہتا ہے عمر بن سعد میں جیسے نشانہ لگاتا ہوں وہاں دور کرے خیمے سے ننھی سکینہ دیکھ رہی ہے، وہ دیکھ کر کے اشارہ کر کے یوں کہتی ہے کہ تیر نہیں چلا دینا، میرے بھائی پہ تیر نہیں چلا دینا، میرے بھائی کو ہو سکے تو پانی نہیں دینا، لیکن میرے بھائی کے اوپر تیر نہیں چلا دینا، میرے بھائی کے کوئی قصور نہیں ہے، میرے بھائی نے تمہیں کچھ نہیں بگاڑا ہے۔ عمر بن سعد میں تو نشانہ لگاتا ہوں، لیکن دور کھڑے وہ بچی ہاتھ کا اشارہ کر کے وہ رو کر کے کہتی ہے کہ خدا کا واسطہ کہ تم میرے بھائی پہ تیر نہیں چلا دینا، میرے بھائی نے تمہیں کچھ نہیں بگاڑا ہے۔ عمر بن سعد اس بچی کے نکلے آنسو سے میرے ہاتھ کانپ جاتے گئے، میرے ہاتھ کانپ جاتے گئے۔ اللہ اکبر جیسے اتنا کہا ہے عمر بن سعد کہتا ہے ہرملا آنکھیں بند کر نشانہ لگا دے، اگر نشانہ نہیں لگا تو شکار نکل جائے گا۔ اللہ اکبر، ہرملا نے آنکھ بند کیا، تیر چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر، اب تیر ہواؤں کا سینہ چیرتے ہوئے جا رہا ہے، ہوائیں تھر تھرانے لگی ہے، ہوائیں کانپ گئی تھی، فضائیں کانپ گئی تھی۔ اللہ اکبر، ہوائیں چیخ کر کے کہہ رہی تھی اے میرے پروردگار اجازت دے دے، اجازت دے دے تاکہ تیر کا رخ موڑ کر کے ہرملا کا سینہ چیر دو۔ فضائیں کہہ رہی تھی اے میرے پروردگار اجازت دے دے تاکہ اس تیر کا رخ موڑ دوں، عمر بن سعد کا سینہ چیر دوں، اس تیر کا رخ علی اصغر کی طرف سے عمر بن سعد کی طرف موڑ کر کے عمر بن سعد کا بھیجا کھول دوں۔ اللہ اکبر، جیسے اتنا کہا ہے مشیت کا نقیب کہتا ہے خبردار تم ہماری مشیت میں دخل مت کر دینا، ہماری مشیت میں دخل مت کر دینا۔ وہ تیر ہواؤں کا سینہ چیرتے ہوئے آقا حسین کے بازو سے گزرا ہے اور ننھے علی اصغر کے گردن سے گزرتے ہوئے تیر نکل گیا ہے۔ اللہ اکبر، علی اصغر کی گردن سے تیر گزر گیا ہے۔ جب آقا حسین نے یوں اپنے بیٹے کو دیکھا ہے، دیکھا کہ گردن میں آ کر کے تیر لگا ہے، آپ نے اپنے بیٹے کو سامنے لایا ہے، خون کو یوں اپنے بدن میں ملا ہے۔ اللہ اکبر، علی اصغر کو یوں زمین پہ رکھا ہے اور مدینے کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں آقا حسین کہ یا رسول اللہ آپ نے حسین پر ایک بیٹا قربان کیا تھا، لیکن حسین آپ کے اوپر پورا خاندان قربان کر دیا۔